بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قوت و طاقت کے دعوے بڑے ہی کھوکھلے ہوتے ہیں اگر وہ مخلوق کی طرف سے کیے جائیں۔ بھلے کوئی جتنا مرضی علم کا دعوے دار ہو، اس کا قوت و طاقت کا دعویٰ کھوکھلا ہوتا ہے۔ بھلے ہی کوئی بڑا حسن و جمال کا دعوے دار ہو، قوت و طاقت کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ بڑے حسنوں کے دعوے دار
زندگی کے مختلف مرحلوں میں بے چارے اور بے بس نظر آتے ہیں. ان کا کوئی چارہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی بس نہیں چلتا. اگر کوئی دولت مند اور سرمایہ دار طاقت کے زور میں پاگل بنتا ہے تو بنتا رہے، اور مخلوق سے ظلم و زیادتی کا نام طاقت کو دے دے، تو یہ اس کی جہالت کی قلعی کے کھلنے کا ایک نمایاں انداز ہوتا ہے. نہ تو کوئی ملا طاقت کا حقیقی دعوے دار ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی پیر دعوی طاقت میں سچا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی انجینئر و ڈاکٹر، اور نہ ہی کوئی سیاستدان، اور نہ ہی کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی متقی، کوئی فلسفی، کوئی مجاہد. کوئی بھی اس کائنات ہستی کا کوئی فرد بھی اگر وہ طاقت کے دعوے کرے تو اس کے طاقت کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ طاقت کا دعوے دار صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے، جسے محتاجی نہیں آتی، جسے احتیاجی نہیں ستاتی، جس کے ہاں سستی نہیں ہوتی، جس کے ہاں کاہلی نہیں ہوتی، جس کے ہاں غفلت نہیں ہوتی، جس کے ہاں بے پرواہی نہیں ہوتی، جسے میں اس کی بے نیازی سمجھتا ہوں، اسے میں اس کی بے پرواہی نہیں کہہ سکتا، اسی کو تو میں اس کے طاقتور ہونے کا دعوے میں سچا ہونا مانتا ہوں. اسے کوئی یہ تانا نہیں دے سکتا کہ وہ بے پرواہ ہے. یہ اس کی پرواہوں کا ہی تو نظام ہے کہ کائنات ہستی قائم و دائم ہے. اگر وہ بے پرواہ ہو تو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے. وہ پوری پرواہ سے اس کائنات ہستی کو اپنی قدرت کی نگاہوں میں لیے ہوئے ہے. ہاں کہیں اس کی نگاہ غضب کام کر رہی ہے، کہیں اس کی نگاہ رحمت کام کر رہی ہے، کہیں وہ اپنی رحمتوں کی برسات کر رہا ہے، کہیں وہ اپنے غضب ڈھا رہا ہے. اگر وہ اپنے غضبوں کو ڈھائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ اپنی رحمتوں کے دریچے کھول دے تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا. وہ رحیم ہو تو اپنی طاقتوں کے دعوے میں سچا ہوتا ہے، اور وہ اپنے رحمت کے مقابلے میں اپنے غیظ و غضب سے اپنی قہاریت کو منوائے تو اس کی قہاریت کے انداز میں بھی اس کے طاقت کے دعوے کو کوئی مائی کا لال چیلنج نہیں کر سکتا. طاقت کا سر چشمہ صرف اور صرف اللہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی تو میں کیوں چاپلوسی کرتا رہوں ساری زندگی سرمایہ داروں کی؟ وہ تو خود بیچارے. اور میں کیوں دم چلا بنا رہوں مخلوق کی جھوٹی طاقتوں سے مرعوب ہو کے ان کا؟ میں کیوں اپنے جذبات کا قتل کرتا رہوں مخلوق کی جھوٹی طاقتوں کے سامنے؟ نہ جب سے مجھے اپنے رب کی توحید کی معرفت کا ادراک ہوا ہے
مجھ پہ یہ راز عیا ہو گیا ہے، مخلوق کے گرانے سے کوئی گر نہیں سکتا اور مخلوق کے اٹھانے سے کوئی اٹھ نہیں سکتا۔ گرتا وہ ہے جسے رب العالمین گراتا ہے اور اٹھتا وہ ہے جسے رب العالمین اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بول دے چال دے ہے کوئی نہیں، میں تھے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب تو اللہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ملاقات بھی پہلی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان، ایک بڑا عرصہ ہو گیا ہمارے حضرت مولانا عبدالجبار صاحب نے شفقت فرمائی تھی اور میں اسی مسجد میں آیا تھا۔ اب یاد نہیں کہ درس کا موقع تھا یا کوئی جمعہ کی محفل تھی، آیا تھا کئی برس پہلے۔ پھر ایک لمبا زمانہ حاضری نہیں ہو سکی، آج بڑی مجھے خوشی ہے کہ حاضری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی وہ تو اتنا طاقتوں والا ہے، میرا رب تو اتنا طاقتوں والا ہے کہ جو بندہ سالہ سال، سنیے گا ایک دو جملے سنیے گا، وہ اتنا طاقتور ہے کہ جو بندہ سال ہو سال 950 سال، کتنا؟ خوش آمدید مولانا سلطان العارفین بھی تشریف لائے اور میرا ڈر اترا۔ جی آیا نو، سبحان اللہ۔ توجہ، وہ تو اتنا بے نیاز اور اتنا طاقتور ہے کہ 950 سال اپنی توحید کے گیت گانے والے کو یک لخت یہ کہنے لگتا ہے، اے گل ہون کیتی نا تے تیرا تے میرا بندگی دا رشتہ ختم۔ جس نے 950 سال ہو 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 کی ہو، اسے یہ جرت بھی نہیں ہوتی کہ میں ہائے بھی کر سکوں۔ اگر وہ ہائے کرے تو رشتہ بندگی نازک ترین موڑ پہ پہنچنے لگتا ہے۔ وہ ہائے ہائے نہیں کرتا بلکہ طاقتور کے سامنے اور جھک جاتا ہے، اور جھک جاتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے، ربا ایک پتر نہیں لکھاں پتر جے تیریاں رضاواں دے مقابلے تے قربان کرنے پین، بھولنے پین، میں ساری کائنات بھلا سکتا ہوں لیکن تیری ربوبیت کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ربا تو راضی تے جگ راضی۔ کوئی نہیں سمجھے، اصل میں مکالمہ یہ ہے، ربا تو راضی، پنجاب کالونی میں آیا ہوں، پنجابی تو بولوں گا ماشاءاللہ، نہ بولو، سارا دن بازاروں میں پنجابی بولتے ہیں یہ نام پنجاب کالونی ہے تو پنجابی تو بولنی ہے۔ مولانا جبار صاحب بھی تھوڑی سی اوٹ میں ہیں، نظر پورے نہیں آتے، اگر نظریں 2-4 ہوں تو پھر اجازت مل جائے شاید۔ سبحان اللہ۔ جی رب راضی، اے محاورہ تے یاد دے نا، آئے آئے رب راضی، بولو سارے، کوئی نہیں ڈلے ڈلے بول دیا، رب راضی تے اونچی بولو، رب راضی تے جگ۔ جی اس کو کہتے ہیں طاقتور۔ جی سبحان اللہ، اس کی طاقتوں کی کیا بات ہے۔ جسے نبوت کا تاج پہناتا ہے نا اپنا بنا کے،
سنیے گا ایک دو جملے. 4-5 نمازاں بوتیاں پڑھن لگ پئیے نا اسی تے امیداں بوتیاں لا لینے میں ہی لپے رب نو. ایتکی تو میں صدقہ بھی وقت تے دیتا ہے, ایتکی تو جی میں زکوٰۃ بھی بڑی مولانا عبد الجبار صاحب نے ترغیب دیتی سی تو بڑی وقت تے دیتی سی جی. پھر میں پھنس گیا جی. اور تو ہے کون؟ اور میاں تو کون ہے؟ میں کر رہا ہے, کون ہے تو؟ اور چودھری صاحب تو چودھری نہیں ہے, تجھے چودھری بنانے والا اللہ کون ہے؟ اللہ. بولو. تو علامہ صاحب بعد میں, تجھے علامہ اور خطیب بنانے والا اللہ. بولتے نہیں نوجوان, بولو کون؟ اللہ. تو ڈاکٹر بعد میں ہے, تجھے ڈاکٹر بنانے والا اللہ. تو انجینئر بعد میں ہے, تجھے انجینئر بنانے والا اللہ. تو فلسفی بعد میں ہے, تجھے فلسفی بنانے والا اللہ. نک پونجن دی تنو جاچ نہیں سی, ٹرن دا تنو سلیقہ نہیں سی آندا, چبان دا تنو پتہ کوئی نہیں سی, چکھن دا تنو پتہ کوئی نہیں سی, ذوق کا تجھے علم نہیں تھا, مسک اور تمسک کی صلاحیتیں تجھ میں کوئی نہیں تھی, اور جان دا تنو ہے کوئی نہیں سی, قابل تذکرہ تو ہے نہیں تھا, تیری کوئی حیثیت نہیں تھی. تیری تمام حیثیتوں کو میں اللہ نے خود بنایا ہے. تو میں نے آمدن جملہ بولا ہے, اس لئے کوئی طاقتور مخلوق کی چھوٹی موٹی طاقت ددا ویدار کسے بندے دے اتے چڑھائی کرے تو انہوں کہندہ نک پونجن دی تنو جات نہیں سی, ان گلہ کر رہے. اور پنجاب کالونی والے ہو جی, پتر بوتیاں گلہ کرنے لگ پوے نا ماں پیو نال ود ود کے بڑ بڑ کرے تے ڈاڈے ڈاڈے پیو کہندے نے پترا ہن گلہ تینو بڑیاں آ گئی نے, زنانی کو تینو تگڑی لب گئی ہے. اللہ واللہ جی سن رہے ہو کو ہاں کر دے, کو نہیں ہستے مسکران دے, بولتا ہوں سبحان اللہ دے کر دے. اور درس قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کہ بندے کو رب سے تعلق میں ایک مضبوطی آ جائے. قرآن کیا ہے اصل میں؟ تعارف ہے قرآن کا, اور قرآن کا تعارف ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. کلا بندہ جرت کر کے بولے جی الحمدللہ, سب نو تعارف ہے الحمدللہ. چلو میں جس جہاں میں پہنچا ہوں وہاں پہنچے آپ بھی, اللہ مجھے توفیق دیں. کہو آمین. اور میاں پتہ ہے جے قرآن ہے کی ہے؟ سبحان اللہ. ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, سبحان اللہ پیشگی کر دو. پیر کیوں پڑھ دے ہو؟ اور پیر کیوں پڑھ دے ہو؟ بڑا اونچے لبے لمے لمے چولیاں والے, کھلیاں کھلیاں آستینہ والے, چٹے پرنے چنیاں لئیا پیر صاحب پڑھے نے کہ میں اللہ نال کو گلہ کرن والا ہو جا. بنیاد تو یہی ہے نا, من کی پاکیزگی خواہش ہے نا کہ میں کو رب دے نیڑے ہو جا. کہ دکان چلانا سے پیر پھڑے ہے جی, کہ پتر بھی آنا سے پیر پھڑے ہے جی. یہ تو پھر دنیا ہی دنیا ہو گئی نا. فیکٹری چلانی ہے جی, پیر صاحب کو اونچے جے ہونے چاہیے جی. نا مڑے نو ڈی ایچ اے دی کسے آسودہ فیملی کو رشتہ لب دے تاکہ پیر بڑا اونچا کوئی ہوئے. یہ پیر پکڑنے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے. پیر دنیا کا الو سیدھا کرنے کے لیے نہیں پکڑا جاتا. پیر اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ وہ میرا اپنے رب سے کمزور رشتے کو طاقتور رشتہ بنانے میں کردار ادا کرے. ایسا ہی ہے نا. تو جب پیر بھی گڈیاں دے پیچھے بھجدا ہوئے تے مرید بھی, پیر بھی مریداں نو پوچھدا ہوئے اے بڑی ودیا گڈی لئی جے, منو کدوں لے کے دینی جے, اے کپڑے بڑے ودیا پائے جے سیٹھ صاحب. گلاں گلاں نال مریداں نو پھسان دی کوشش پیا کرے.
نال کو پیر نے دو ترے مشٹنڈے بھی چھڈے ہوں جڑے جا جا کے مریداں دے کنن پن حضرت صاحب بڑا پسند کرتے ہیں یہ والا کپڑا. حضرت صاحب ایسی گاڑی آپے نہیں کہنا اگلے کو لکھوانا ہے. حضرت صاحب بس اگر کوئی بندہ اس طرح نذرانہ پیش کر دے تو بڑی دعائیں دیتے ہیں. اگے بندے چھڈے نے ٹاؤٹ. پیر بھی دنیا کا بھوکا نہیں کتا نہ، پیر بھی دنیا کا بھوکا اور مرید بھی اس پیر سے اپنی دنیا کے الو سیدھا کرنے کے لیے رشتے بنا رہا ہے. اور میں ایک لفظ ذمہ داری سے بولوں گا، پیر بھی خدا سے رشتے میں کمزور ترین ہے اور مرید بھی اپنے رب سے رشتے میں کمزور ترین ہے. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آج کا پیر بھی قرآن سے دور ہے، آج کا مرید بھی قرآن سے دور ہے. رشتہ بندے اور رب کا تب قائم ہوتا ہے اس رشتے کے بیچ ایک رسی لٹک رہی ہے جس کا نام ہے حبل اللہ. قرآن پاک کا تعارف. سبحان اللہ. اس کا کیا نام ہے؟ بولنے دے ہے کوئی نہیں. میرا تے مولانا عبدالجبار دا رشتہ حبل اللہ والا ہے. اس واسطے سالہ سال ملاقات نہ ہوئے، رشتہ گوڑا بڑا ہے. حبل اللہ والا رشتہ اتنا مضبوط ہے، ماں پیو دے سکے جمے ٹوٹ سکتے دے، لیکن حبل اللہ کے رشتے سے جڑے ہوئے ان کو قرآن خراج تحسین پیش کر کے کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. قرآن بات چل پڑی ہے، دو تین جملے سن لیجئے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. عرض کروں سننا چاہتے ہیں؟ جی سبحان اللہ. تبصرے سورے فجر دی نماز تے مولانا نال کریو گے راتی مولوی صاحب کی کہہ کے گئے نے، ہون میری گل سن لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تذکرہ خیر ہی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. ایک جملہ اور ذرا واعظانہ رنگ میں سنو. بارک اللہ، حیات اللہ. کسی بھی وسیلے کے ذریعے قائم بندے اور رب کے بیچ کا رشتہ اس کی تو تب ضرورت پڑے، اس کی تو تب ضرورت پڑے کہ فرشی اور عرشی میں کوئی فاصلے ہوں. فرشی اور عرشی میں کوئی نہیں. جہاں میں جانا چاہتا ہوں میرے ساتھ اب جلدی پرواز نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. پتر امریکہ ٹر جائے نا تے سکے پتر نل تے فاصلہ ہو جاندہ ہے. بیٹی بیاہ کے پنجاب چلی جائے تو ماں باپ سے فاصلہ تو ہو جاتا ہے. پیر کی درگاہ سے مرید کے گھر کا فاصلہ تو ناپا جا سکتا ہے. استاد اور شاگرد کے مکتب اور گھر کا فاصلہ تو ناپا جا سکتا ہے. یہ فاصلے تو تسلیم شدہ فاصلے ہیں. ایک سجڑ دا دوسرے سجڑ دے ڈیرے تو فاصلہ ناپیا جا سکتا ہے. لیکن جب فرشی اور عرشی کا رشتہ کلام اللہ سے قائم ہوتا ہے، مخلوق کے وسیلے کاف ہو جاتے ہیں، اور کلام اللہ مخلوق نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کلام اللہ بولتے ہیں کوئی نو. کلام اللہ صفات اللہ ہے. سبحان اللہ. کلام اللہ
ساتھی کہہ رہے تھے ولی ابن ولی، اور میں کمبل لگ پہ میں کہا مولانا عبد الجبار صاحب کہنے کے نکے نکے مڑیا نو ولی بڑھا دیتا ہے۔ اگو پھر اعلان ہوا جی پیر طریقت، میں کوئی شے نہیں، خادم، توحیدیوں کا خادم، اللہ ہاں پیر طریقت ہو گزرے ہیں حضرت خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری، اللہ ہمیں ان کی نقش قدم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ محبت کیا کریں لیکن ایسے ایسے ثقیل القابات کم از کم میرے ساتھ نہ بولا کریں، میں بالکل کسر نفسی نہیں کر رہا، حقیقت پہ مبنی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ جی، یہ سارے فاصلے جو میں نے گنوائے ہیں ناپے جا سکتے ہیں۔ گیلری سے اس حال کا فاصلہ ہو سکتا ہے، دکھائی دے رہا ہے؟ اگر سیڑھیوں کا وسیلہ نہ ہو تو جایا نہیں جا سکتا، یا پاؤں کے نیچے کوئی سپرنگ لگائے اور اچھل کود بندروں کی طرح کرے تو اوپر چلے جائیں، سپرنگ وسیلہ بن جائے گا لڈو کی طرح۔ ٹھیک۔ اللہ جب میں فرشوں پہ رہتے ہوئے قرآن کو اپنے رب سے بات کا وسیلہ بنا لوں نا، سنیے گا جملہ، سبحان اللہ، جب میں فرشوں پہ رہتے ہوئے قرآن کو، کس کو؟ کوئی نہیں بولتے، میں زور لگا رہا ہوں۔ جب میں فرشوں پہ رہتے ہوئے قرآن کو عرشی سے تعلق میں وسیلہ مان لوں تو رب کعبہ کی قسم ہے میرے اور میرے رب عرشی کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا، اور وہ میری تخلیق کی قسمیں اٹھا کے کہنے لگتا ہے لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اوئے ہوئے ہوئے، فاصلہ ہے ہی کوئی نہیں، فاصلہ فاصلہ دعویٰ یہ ہے عرشی کا کہ تو خود اپنے اتنا قریب نہیں جتنا عرشی فرشی تیرے قریب ہے، یہ ہے دعویٰ، یہ ہے دعویٰ۔ سبحان اللہ جی۔ اور مزے کی بات ایک اور بتاؤں، درس مکمل ہو گیا، زور میں نے بڑے لگا دیا آج، کراچی چینئی 15-20 منٹ دا بیان بندے اکتا جاندے نے جی، ایسے تو رہی ہے نا، جمعہ تے بڑا ٹائم تے پڑھ دیو جی، مولوی صاحب نے بڑی دیر کر دی، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب اجازت ہے لٹکائی رکھیے ہے؟ اللہ اللہ جی۔ مگر کی بات یہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، سب کچھ چھڑ دیتا، آیت سامنے آ گئی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ قرآن کے عاشق ذرا سبحان اللہ کرنا، سنیے گا ذرا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تبصرہ دیکھیے قرآن مجید کا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ سبحان اللہ جی جی جی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جن نے حکمران دی طاقت دا انکار کر دیتا، جن نے سرمایہ دار دی طاقت دا انکار کر دیتا،
جنہیں دولت مند دی طاقت دا انکار کر دیتا جنہیں حسینہ دے حسن دی طاقت دا انکار کر دیتا جنہیں اولاد دی محبت دی طاقت دا انکار کر دیتا جنہیں حوث دی طاقت دا انکار کر دیتا جنہیں نفس دی طاقت دا انکار کر دیتا اس مبارک ہوئے انہوں مبارک ہوئے استمسک بالعروۃ الوثقی سبحان اللہ ٹلی ٹلی سبحان اللہ کر دے ہو کوئی پنجابیوں والی سبحان اللہ نہیں ہوگا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی سبحان اللہ سبحان اللہ عروۃ الوثقی قرآن کا نام ہے عروۃ الوثقی کس کو کہتے ہیں اور کہا کہ بڑی مضبوط رسی ہے عروۃ الوثقی عروۃ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا سبحان اللہ جی دو تین جملے گوش گزار کرنے لگا ہوں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جی بدیانتی دا انکار کر دیتا جھوٹ دا انکار کر دیتا ظلم دا انکار کر دیتا رسم دا انکار کر دیتا بدعات دا انکار کر دیتا محبوب کبریا دی سنت دی بغاوت دا انکار کر دیتا حوث پرستی دا انکار کر دیتا دولت پرستی دا انکار کر دیتا نفس پرستی دا انکار کر دیتا مقابر پرستی دا انکار کر دیتا فوت شدہ نبیت ولی دیا دعاوا پکارا دے جی باطل عقیدے دا انکار کر دیتا اے او خوش نصیب استمسک بالعروۃ الوثقی اس نے قرآن والی رسی کو کیا کیا استمسک کا معنی میں پنجابی میں کروں گا کروں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ربا میں دکان تے پہ کرنا پر میں دکان نو جپا نہیں ماریا ہویا کرنا تے پہ ہے وہاں سنو سنو استمسک کا معنی کرنے لگا اللہ رشتے تے پہ نبھانا لیکن رشتے نو جپا نہیں پایا ہویا نبھا رہا یاریاں نبھانا پیا لیکن میں جپا نہیں پایا ہویا فیکٹری تے جانا پیا لیکن میں فیکٹری نو جپا نہیں پایا ہویا نوکری تے کرنا پیا لیکن میں نوکری نو جپا نہیں پایا ہویا استمسک بالعروۃ الوثقی فیکٹری چھٹ دیے تے چھٹ جائے منو کوئی پرواہ نہیں دکان ٹوٹ دیے تے ٹوٹ جائے منو کوئی پرواہ نہیں کاروبار کھستے تے کھس جائے منو کوئی پرواہ نہیں رشتے ٹوٹتے نے تے ٹوٹ جائے منو کوئی پرواہ نہیں سجن رستے نے تے رس جائے منو کوئی پرواہ نہیں جی جی میں سینے نل لا کے جپا نہیں پایا ہوا لیکن میں تیری بندگی دے جذبے دے نال قرآن نو سینے نل لا کے جپا پایا ہوا سب کچھ چھڑ سکنا لیکن اس رسی نو چھڑ نہیں سکتا سبحان اللہ کچھ سپیکر ہی لیا جو لیا کہ میں ہی لیا جو لیا سبحان اللہ پلاؤ جاؤ چاہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سب
سے مضبوط رشتہ جو بندے اور اللہ کا ہے وہ قرآن کے ذریعے ہے. اچھا جی پیر صاحب دے ذریعے رشتہ بنیا جی. پیر صاحب جڑے لے ستے نے, سنیو ذرا, پیر صاحب جڑے لے پیر صاحب سورے نے, تسی انہاں دے ذریعے رب نال گل کرنی ہے. گل بڑی ضروری ہے, گل بڑی ضروری ہے. حضرت صاحب ستے رہن تے میرا تے ککھ نہیں رہنا. باہر دی دروازے دے اوتے چیلے کھلوتے نے, کیا بات ہے بھائی, حضرت سے بات کرنی. آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت کیا آرام کا وقت ہے, جب جی چاہتا ہے آ جاتے ہو. تو رب نال گل کن کریے, وہ سن دے پہ ہو, یہ نہ سمجھنا میں کوئی مزاح میں یہ باتیں کر رہا ہوں, اور سن رہے ہو. وہ جی شہر دی وجہ تو جی ساڈا جی رب نال شہر ایتو کراچیوں گئے گجرات پینڈا کر 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 اوتھے گئے تے پتہ لگا جی شہر تے جی تقریر تے گئے ہوئے نے جی. ہون کی کریے جی, اللہ جی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. کوئی نہیں یار سبحان اللہ کرتے, میں بس کرنا, ناروں کی ضرورت نہیں, بس سبحان اللہ کرو پتہ لگے. جی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, اللہ مذہبی طبقہ میرا تے قرآن دا رشتہ توڑوانا چاہتا ہے. اللہ اے مولوی میرے پیچھے لگے ہوئے نے, انہیں قرآن نہ کریا کر, پیچھے رہ جائے گا. میں سارے مولوی تو بے پرواہ ہو گیا. قد استمسک بالعروۃ الوثقی. سبحان اللہ. جی جی قرآن جب پاپا لے جی جی. اچھا میاں قرآن اور رسی, ایک اعزاز اس کا یہ دیکھیے, قرآن اور رسی جدہ ایک سرا رب دے ہاتھ دے اندر ہے. اب تو میں مسلسل پنجابی بول رہا ہوں, شاید آپ لوگوں کو سمجھنا آ رہی. چلیے 2-3 جملے اردو میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن اللہ کی رسی جی جی, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا الخالق کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا المالک کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا القدوس کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا المہیمن کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا العزیز کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا الجبار کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا الرؤوف کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا السمیع کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا العلیم کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا البصیر کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا الرحمن کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا الرحیم کے ہاتھ میں, اس کا ایک سرا کائنات کے مالک کے ہاتھ میں, اور دوسرا سرا میں خوش نصیب اللہ کے بندے کے ہاتھ میں. لنفسام لہا. اب تبصرہ یہ ہے, اے رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا, اے رشتہ جی تو میرا تے میں تیرا, تو میرا تھے جی. سبحان اللہ. پیر تے ستا ہویا ہے, تیری گل کون سنے گا. بابا جی تے ستے ہوئے نے, خراٹے مار دینے پہ تیرے پتر نو جی بیماری آ گئی ہے, جی جی تیری بیوی بیمار ہو گئی ہے, تیرا باپ بیمار ہو گیا ہے, جی تنو بڑی سیریس قسم دی مجبوری بن گئی ہے. حضرت صاحب ستے ہوئے نے, انہاں دے آرام وچ خلل پہ پیندا ہے. میں تنو پہ کہنا اور چھڈ دینا پیراں نو,
जिन्होंने नींदरा ने सताया होया है मेरे नल यारी ला ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छाड़े ना बाबे नू, इन्हां दे प्रोटोकॉल ही बड़े ने, इन्हां दे टाइम ही नहीं मिलता। और कोई मौलवी बेचारा नए जमाने का मौलवी, उन्होंने तो वो पट्टी जो गुजार, आपको पता नहीं इतनी जल्दी तो हजरत से नहीं ना आपकी डायरेक्ट बात हो सकती। हाँ जी ठीक है, तुसी शाह साहब दे पोतरे हो, पर शाह साहब ते नहीं ना, जरा थोड़ा जा पैंडा कट्टो। जी जी अल्लाह अल्लाह, इन्हां बाबे ने ते प्रोटोकॉल बनाए हुए ने। अल्लाह अल्लाह, होते तक जांदे जांदे आजकल एक लफ्ज बड़ा मुस्तामल है, SOPs, ज़ाब्ते, मामलात के ज़ाब्ते, इन्हें भी SOPs बनाए हुए ने। अल्लाह अल्लाह, होए होए जी। मैं अल्लाह ने कोई कदगन नहीं लाई, मैं अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लाए। तू चोर है, तू डाकू है, तू जानी है, तू शराबी है, तू मुजरम है, तू जो कोई भी है, जिन्ना मर्जी वड्डा बागी है, मैं अल्लाह तन्नू सदावा पे लाना, मैं तेरा इंतजार पे करना। आ सुनिया, आके मैनू कह अल्लाह सोनिया मैं आ गया। जी कोई SOPs नहीं, कोई पाबंदी नहीं जी। दरिया दे विच फसिया होया है जी, ओथे बुला, सहरा दे विच फसिया होया है, ओथे बुला जी, पहाड़ दी गार विच फसिया होया है, ओथे बुला जी। 3 बंदे फस गए तो वाकया सामने आ गया। मुर्शिद फरमांदे ने 3 बंदे जा किधरे होर रहे सन, अल्लाह दे बड़े वली, तो वलियां नू पत्थर ने डक्का पा लिया है जी। मैंने इब्तिदा में कहा था ये वली भी ताकत के दावे करें तो कोई ताकत का दावा सच्चा नहीं। पत्थर ने डक्का पा लिया, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सके जी। अल्लाह अल्लाह जी, फस गए ने। जदों फस गए कोई चारा नहीं पे चलता, मौसम खराब हो गया, किस तरह जाइए अपनी मंजिल दे उत्ते। इन्होंने मशवरा किया, रब नाल गल्लां करो। इन्हां की मशवरा किया, बोलो जी जी। इन्हें मशवरा किया, अपने रब दे नाल गल्लां करो, अपने रब दे नाल वारो वारी बारी बारी अपने रब से बातें करने लगे। जिक्रुल्लाह क्या होने लगा? उज़्कुरुल्लाह उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। मैं अल्लाह वादा पे करना, ओ ईमान वालेओ मेरे जिक्र च लग जाओ। मैं अल्लाह वादा पे करना, मैं अंधेरे मुका के रोशनियां कर दियांगा। मैं नौमीदी मुका
मुका के उम्मीद कर देंगा, मैं मायूसियां मुका के कामयाब कर देंगा, मैं नाकामियां नू कामयाब कर देंगा, ना मुरादी नू बामुराद कर देंगा। लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह अल्लाह उन्हें दिना बंदे ने गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। एक बंदा आया, उन्हें गया, अल्लाह सुनिया मेरे माँ बाप बुढ़े सन, मेरे बच्चे छोटे छोटे सन, मैं छोटियां जिया थोड़ियां जिया बकरियां रखियां हुई सन, मैं उन्होंने चरांदा चरांदा राती घर आंदा सा, आके मैं दुध कढ़दा सा, पहले अपने बुढ़े माँ प्यो नू पिलांदा सा, फिर अपने बच्चों नू देंदा सा। एक दिन अल्लाह सुनिया तू ते जान गल्लां कर रहे ने, काल मिली हुई है। अल्लाह कौन सा वास्ता है, कौन सा वसीला है? कुरान ने ये बात बता दी है, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सुनिया एक दिन मनु मेरी बकरियां दूर चली गई, वक्त बहुत लग गया, मैं वापस पलटिया तो घर आके पता लगा अब्बा जी ते अम्मा जी भुखे ही सौ गए ने। ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है माँ बाप का। और ये जो बड़े बड़े शहर है ना, बड़े बड़े शहर, इनमें ये बड़े मसाइल हैं। अल्लाह ताला सबकी औलादों को अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। जी जी क़ज़ा रब्बुका, कुरान मजीद एक आयत सुनिए, अहमियत बन जाए। क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या। रब ने फैसला कर लिया है इबादत होवेगी ते किदी। ये जोड़ देखिएगा, रब ने इबादुल्लाह इसका नाम है, इसका नाम है इबादुर रहमान है, इसने कहा अल्लाह की बेशक। सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। क़ज़ा रब्बुका अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्या। सुभान अल्लाह जी। अल्लाह ने फैसला कर दिया और कराची ताबुदू और कराची इबादत न करना मगर अकेले अल्लाह की। और कराची वालों न झुकना मगर सिर्फ अपने रब के सामने। ला ताबुदू इल्ला इय्या। और कराची वालों पुत्र किसे कबर वाले कोलो ना मंगियो जी, जदू पुत्र मंगना जे ते किदे कोलो मंगियो जी। पुत्र देन वाला कल्ला अल्लाह, इज्जत देन वाला कल्ला अल्लाह, सुख देन वाला कल्ला अल्लाह, राज देन वाला कल्ला अल्लाह, ताज देन वाला कल्ला अल्लाह, शिफावा देन वाला कल्ला अल्लाह, इल्म देन वाला कल्ला अल्लाह, डुबदियां नू तारन वाला कल्ला अल्लाह, ते मुश्किल जो फसिया होया दा मुश्किल कुशा कल्ला। कौन? अल्लाह। ऊंची बोलो कौन? अल्लाह। कौन? अल्लाह। क़ज़ा रब्बुका ये गल ते मुक गई है ते अगली भी सुन लो। व बिल वालिदैनि इहसाना। जी चट्टी समझ के उन्हां दी जुतियां सीधियां ना करियो, इश्क करते हुए कुर्बानियां देते हुए अपनी मोहब्बतें उन पे निछावर करते हुए यूं उनके सामने उनके ताबेदार बन जाना कि ताबेदारी तुम उनकी कर रहे हो और उस हर ताबेदारी के लम्हे में तुम्हें तुम्हारे रब की रजाएं सामने नजर आने लगे। ये है एहसान। ये क्या है? ये क्या है? ये भी मौलवी एहसान है। मौलवी एहसानुल्लाह तौहीदी दरवेश मलंग। सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह।
کہو سبحان اللہ. بالوالدین احسانا. او کراچی تھک گیا. تھک گئے ہو نا کراچی؟ ہے کراچی تھک گیا کہ جا رہے؟ مولانا عبدالجبار نے کدھر شکوہ ہی نہ کریو جی مولوی صاحب گل لٹکا بیکھو جی 11 بجا دیتے ہیں جی. جی ہم مکانے ہیں جی جلدی کر رہے ہیں. اللہ اللہ بالوالدین احسانا. ابا جی دے کم نو اگے لے کے چلنا اللہ دا فضل ہے. اللہ دا فضل. یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل. تھوڑا کوئی احسان نہیں. مفتی صاحب تھوڑا کوئی احسان نہیں. حضرت زکریا اللہ رو کہنے نے ربا منو دکان چلان والا پتر نہیں منگدا. میں فیکٹریاں چلان والا پتر نہیں منگدا. میں دنیا دے وراثت نو سانبھن والا پتر نہیں منگدا. منو وہ پتر دے دے یاری سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. منو وہ پتر دے دے جڑا نمازی بنیا ہوئے, جڑا امام بن جائے, جڑا قرآن دا قاری بن جائے, جڑا قرآن دا مبلغ بن جائے, جڑا قرآن دا معلم بن جائے. او ٹردہ ہوئے تے قرآن دا قاری, او بیٹھیا ہوئے تے قرآن دا مبلغ, او مسیتے ہوئے تے قرآن دا امام. انج دا پتر دے ہر ویلے قرآن تے وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اللہ پتر دے جدے دے تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اور وجہ رضا سنیے گا ایک جملہ. وجہ رضا جو اس امت پہ میرے رب کی جو وجہ رضا ہے نا وہ نزول قرآن ہے. اللہ قسمیں اٹھا کے یتیم مکہ کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں اور میں اللہ پہ قسمہ چک کے دستہ جے اور والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا. اور میں اللہ نے ایک یتیم کے سینے پہ قرآن اتار کے اسے راضی کر دیا ہے. سبحان اللہ. جی اور مخلوق کا رب کے ساتھ جو رشتے میں وجہ رضا ہے وہ ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ اور اس پہ استقامت. اللہ صحابہ کے بارے میں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ میرے پیغمبر کو فرماتے ہیں, اپنے محبوب کو, میرا سونا پیغمبر یہ منو بڑے چنگے لگتے نے, تیری محفل وچ بیٹھے ہوندے نے, انہوں اپنی محفل وچ نہ اٹھائیں, تو انہوں تکیا کر, اے تنو تکن کر. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, لا تعدو عیناکا عنہم, ان سے آنکھیں دو چار کر, یہ تجھے دیکھے تو ان کو دیکھے. جب تو ان کو دیکھ رہا ہو اور یہ تجھے دیکھ رہے ہو تو یہ منظر میں اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں عرش سے اسی منظر کو دیکھتا رہتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں بلال کو مت اٹھائیو, صہیب کو مت اٹھائیو, جی طلحہ و زبیر کو اپنی نشستوں سے مت اٹھائیے. کیوں؟ اس لیے کہ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا. یہ آپ کے قدموں میں قربان ہو کر بیٹھ رہے ہیں, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جب یہ مانگنا چاہتے ہیں کوئی بات, کوئی سوال, کوئی طلب, تو یہ آمنہ کے لال کے قدموں میں بیٹھ کر بھی طلب کی جھولی آمنہ کے لال کے سامنے نہیں پھیلاتے. تیرے یاروں کی خوبصورت حسین ایمان کا منظر یہ ہے کہ تجھے تیری محفل کو پانے کے باوجود تیری محفل میں بیٹھ کر جب بھی ان کی طلب کی جھولی پھیلتی ہے تو تیرے سامنے نہیں پھیلتی. بلال کی جب بھی جھولی پھیلتی ہے تو اپنے رب کے سامنے پھیلتی ہے. اس لیے میں ان پہ راضی, اس لیے میں ان پہ بولو, اس لیے میں ان پہ جی غار والا آدمی جی ہے. اچھا وقت بہت ہو گیا جی. اللہ سونا میں واپس آیا تو میرے ماں باپ سو گئے. اللہ عمل کی بھی توفیق دے.
کہو آمین, محبت سے کہو آمین. ماشاءاللہ. جی جی میری بیوی میرے کو لائی, بچہ چکیا ہویا, بچہ میں روندا سی جی, چھوٹا بچہ, میرا بچہ بھوک نال بلک دے سی پیا, روندا سی پیا. میری بیوی منو کہندی کوئی گل نہیں, کی ہویا, تسی جان بوجھ کے دلیٹ نہیں کی تھی. اللہ اللہ. تسی چنگیاں بیویاں مسائل ودادیاں نہیں, تسلی. چلو جان بوجھ کے تسی دیر سے نہیں کی جی, خاوند واسطے الجھنا نہیں پیدا کر دیا. یہ ہوتی ہیں امرأۃ صالحہ, حالات نو سمجھن, معاملہ فہم ہون. اتنی دیر کر دیتی جی ہیں کتنے سو مولویوں دے کول اتنی دیر تسی لا دیتی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور کوئی کم نہیں تو انو کار ہے, بہانا چاہیے تو انو تھے مولویوں کول بیٹھ دا. یہ امرأۃ صالحہ نہیں ہوتی, یہ رپھڑ باز ہوتی ہے. صالحہ وہ بہت اچھا کیا ہے, آپ نے بہت اچھا کیا ہے. قرآن کے درس میں بیٹھے تھے تو بتانا تھا, میں بچوں کو بھی بھیج دیتی. یہ ہوتی ہے امرأۃ صالحہ. سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. جی جی انہیں گیا کوئی گل نہیں, تسی جان بوجھ کے دلیٹ نہیں ہوئے, ہوئی جاندی دیر دیر. تسی کوئی گستاخی نہیں کی تھی. ابا جی اٹھن گے تے دودھ دے دیاں گی, اما جی اٹھن گے تے پلا دیاں گے. بچہ جو جاگ دے روندہ پیا, انو پلا دیو. اللہ سوڑیا میری ہمت نہیں بھئی, میں بیوی نو کیا ہے نا 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 نا, آج میں جتے پہنچے ہویا اپنے ماں پہ ہو دیا دعا پڑھو. چھوڑ پڑھا لے جا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے تو میری نال بڑی ہمدردی بھی کرنی ہے, لیکن میں جتھے پہنچا آیا میرے بڑھڑے ماں پہ ہوتی ہیں دعاواں نال. سبحان اللہ. میں پہنچایا, میں نہیں کم کر سکتا کہ ابا جی بھوکے ستے رہے, اما جی ستے رہے, تو میں اپنے پتر نو دودھ پلا دیا. اے روندے تے روندا رہے جب تک میرا مائی بابا اپنی بھوک نو دور نہیں کر دے, میں اپنے بچے نو نہیں پلانا. اللہ سونیا اے کم میں اپنی چاہت نل نہیں کیتا, تیرے حکمہ نل کیتا ہے. سبحان اللہ. ربکم اعلم بما فی پراواں دی اکھاں چ لون پان واسطے بڑیاں جتیاں سیدھیاں کمرے دے باہر کر کے رکھ دے ہو کہ ابا جی کہن بڑا چنگا ہے, مال لٹن چھٹن واسطے اتو وچوں تسی تے تہاڈی زنانی تنگ پھردی ہوے, ابا جی ہر ویلے کردے رہندے نے جی. نا نا, ربکم عالم, بابے نو تے دھوکہ دے سکتے ہو, مائی نو تے دھوکہ دے سکتے ہو, میں اللہ نو دا نہیں لا سکتے. میں اللہ تواڈے ظاہری عملاں نو نہیں ویکھ رہا. ربکم عالم بما نفوسکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کی چھیڑ دیتی جی گل مولانا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. یہ ہوتے ہیں ماننے والے, یہ ہیں جھکنے والے, یہ ہیں مغفرتوں کے مستحق بیٹے. سبحان اللہ. جی مرشد فرماندے نے
جڑے ویلے اس بندے نے دعا انہاں کیا اللہ جے تسی سمجھ دے ہو میں کم تواڈیاں رضاواں واسطے کیتا ہے تے میں وقت اج پھسیا ہویا اے پتھر نے ساڈا راہ ڈک لیا ہے. مرشد فرماندے نے انہیں جدوں اپنے رب کو دعا مکمل کی تھی تے پتھر تھوڑا پرا ہو گیا. لکیر آنے لگی روشنی. ہائے 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 سبحان اللہ. یہ دوجا بندہ انہیں گیا میں اپنا یہیں سے کو کم پہ کراندا سا منو مزدور دی ضرورت سی. میں ایک مزدور نو بلایا میں کہا یار میں تینوں تھوڑے جے چاول شاول دیاں گا انہیں معاوضہ کچھ طے ہویا تو چل میرا کم کر دے. انہیں میرا کم کر دیتا. جڑے ویلے کم مکمل ہویا مزدوری دین دا ویلا آیا جڑی میں چند چاول انہوں دینے سن جی ٹوپا 1.5 ٹوپا. اللہ اکبر سبحان اللہ. چند کلو سوا سیر 1.5 سیر 1.25 سیر جو کچھ میں دینا سی. جب وہ وقت آیا تو میں نے دیکھا بندہ غائب ہے مزدور کوئی نہیں کام انہیں پورا کر دیتا ہے. لب لب میں بندہ نہیں لبیا. وہ ککڑی تے مولوی والا واقعہ یاد ہے جی کسے دی کھڑی تھی ہوئی سی پلیا وقت وہ لمبا وقت. چلیے چھوڑیے پھر کبھی سے. اللہ اللہ جی بندہ نہیں پہ لبدا. میں او دی نیت دے اتے جی انہاں چاولیں دے نال کھیتی بڑی کی تھی بڑا کم ہویا بڑا فصل ہویا اگو فیر ہویا بڑا کم ود گیا. میں وڈا سارا فارم ہاؤس بنا لیا بڑیاں کامیابیاں ملیاں. عرصے دے بعد ایک اجنبی بندہ آیا انہیں میرے فارم ہاؤس دا بوا کھڑکایا. ٹھک 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 سبحان اللہ. جدو میں باہر آیا میں کون ہے انہیں کہا جی حاجی صاحب میں او بندہ ہاں جنہیں فلانے زمانے توڑا ایک کام کیتا جی میرے تھوڑے جے دانے توڑے رہندے نے میرے دانے دے دیو. میں انہوں پچھاڑیا میں اندر گیا میں جا کے فارم ہاؤس دیا چابیاں لے دیا تو میں لے آ کے اس بندے دے ہاتھ پڑھائیاں میں کہا لے بھائی سونیا تیری مزدوری. کیا کرنے. اللہ ہائے ہائے ایڈا جگرا انہوں کہتے تھے جگرا لقد خلقنا الانسان فی کبد. اے دے جگرا اللہ مشقت نے پیدا کیا. میرے شاہ جی کبد کمانا کہتے ہیں وڈے جگرے والا بنایا سبحان اللہ. وڈے حوصلے والا بنایا جی. اللہ جنہیں حوصلے اور مشقتیں ابزارو کرنے کا مادہ انسان کے سینے میں نے رکھا ہے اتنا کسی مخلوق میں نہیں رکھا جی. اس لیے لقد خلقنا الانسان فی کبد ہے. آسمان جس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے زمینیں جس بوجھ کو نہیں اٹھا سکیں اور فضائیں جس بوجھ کو نہیں اٹھا سکی اور پہاڑ نہیں اٹھا سکے يحملنها ابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اس قرآن کی بوجھ کو اس نے اٹھایا اس لیے کہ انہوں میں وڈے جگرے والا بڑھایا ہے. اس کو میں نے الحمدللہ اس کو بڑے حوصلے والا بڑھایا ہے. ماشاءاللہ جی اللہ سنیا جے کم میں تسی سمجھ دیو تواڈی رضا دی خاطر کیتا ہے تے میری مصیبت تو دور فرما دیو فوراً پتھر ہور پرا ہو گیا. تیسرا بندہ جی او آیا انہوں نے حبدہ کر دیا. انہوں نے کہا اللہ سن اقرار دیکھیے کیسے اقرار ہے. انہوں نے کہا اللہ سنیا میری قریبی رشتہ دار ایک خاتون میں او دے اتے ڈورے سٹ دریا میرا کم نہیں سی بندا دا نہیں سی پہ لگدا بڑے موقع نہیں بڑے بڑا دریا کامیابی نہیں ہوئی. ایک دن موقع بنیا او بیچاری کسے الجھن پھنس گئی انہوں کچھ پیسے چاہیے جان منو نے کہا تو میری ضرورت پوری کر میں تیری خواہش پوری کرا گی. اللہ اللہ میں او دی ضرورت پوری کی تھی مالی ضرورت پوری کی تھی. جدو میں اپنی خواہش دی تکمیل واسطے او دے کول گیا تے اس بیچاری نے اپنی بیچارگی دے نال طاقتور دا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا. اپنی بیچارگی سے
میں نے جیسے ابتدا میں کہا تھا حسن و جمال والے جتنے مرضی دعوے طاقت کے کرتے رہیں لیکن کبھی نہ کبھی وہ بھی بیچارے ہیں، وہ بیچارے ہوتے ہیں. بیچارگی سے مستثنا کون ہے؟ اللہ. بولیے کون ہے؟ اللہ. جی جڑے ویلے اس حسن والی نے اپنی بیچارگی دے دوران رب دی طاقت دا تذکرہ کیتا تو میں کمب گیا. سبحان اللہ. میں کمب گیا. منو کہنے لئی او جھلیا تنو کوئی ویخت نہیں پہ سکتا، میں مجبورا، میں کر کچھ نہیں سکی، کوئی تک نہیں رہا، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی سجن تے کوئی بیلی نہیں. اللہ اللہ. لیکن میں تنو پہ خبردار کرنیا میرا رب پہ تنو تکدا ہے. میری مجبوری تو فائدہ نہ اٹھا. اللہ سنیا جنہوں نے تیرا تذکرہ کیتا میں تیرے نادے نال ڈر کے پیچھے ہو گیا. جے تو سمجھنے میں تیرے ڈر پال کے پیچھے ہویا. اللہ سنیا میری مصیبت نو دور فرما. مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے دعا دے پوری نہیں ہوئی، تیجے بندے دی دعا بھی چل دی ہے. انہیں آمین کیا تے فوراً پتھر گڑ گڑ کردہ تھلے چلا گیا. شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکہ. اللہ آپ پہ دعائیں دینے نے کوئی معبود نہیں، معبود کلا. ملائکہ دعائیں پہ دینے نے، جبریل پہ کہنے نے معبود کلا. اولو العلم قائماً القسط مصدر المقسط ہے. بخاری پڑھی سجنا آخری روایت. فهو الجائر. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ. پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ. پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولو العلم قائما بالقسط. قسط کا معنی میں اگر یہاں قرآن کروں تو مجھے اجازت دیجئے گا. اولو العلم قائما كونوا قوامين بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ایمان لیو قرآن دے نال کھلو جائیو بھاویں گواہی انصاف والی توڑے اپنے خلاف کیوں نہ ہوئے، توڑے پاویں اپنے ماں باپ دے خلاف کیوں نہ ہوئے، رشتہ داراں دے خلاف کیوں نہ ہوئے. کونو قوامین بالقسط. اولو العلم قائما بالقسط. او علم والے اللہ اکبر قرآن دے اتے قرآن دی سچائی دے اتے قائم نے، جنہوں نے قرآن مسئلہ سمجھا چکے ہیں. ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اولو العلم قائما بالقسط. اے دیو علم والے جڑے قرآن دی سچائی دے اتے قائم نے، وہ بھی ایک خوئی دعائیں پہ دینے نے کی لا الہ الا ہو لا الہ
الا ہو العزیز، عزیز دا معنی یاد رکھنا، العزیز جڑا اپنی گل منوان دیا طاقت رکھدا ہے، اس کو کہتے ہیں عزیز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معنی یاد رکھنا جی، جڑا اپنے حکم منوان دیا طاقت رکھتا ہے، جڑا اپنے محبوب دا حسن منوان دیا طاقت رکھتا ہے، جڑا اپنے نبیوں دے معجزے منوان دیا طاقت رکھتا ہے، جڑا فرشتے دی تیزی منوان دیا طاقت رکھتا ہے، جڑا پرندیاں دی بولیاں دے اقرار دیا طاقت رکھتا ہے، جڑا کائنات دے ذرے ذرے دے اتے اپنے حکمہ دے نال قدرت رکھتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ، وہ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ لا الہ، وہ ہے العزیز، وہ ہے طاقتوں والا، اور حکیم کا معنی بھی یاد رکھنا۔ پتہ نہیں میری پرانی گفتگو کراچی میں کوئی ہو تو اس میں یہ آیا ہوگا موقع، الحکیم اس کا روٹ ورڈ ہے ہا کاف میم، سبحان اللہ، یہ حروف اصلی ہیں اس کے جی، سبحان اللہ۔ عربی والے کہتے ہیں او گھوڑا جڑا کسے شاہ سوار دے قابو نہ آئے، او دے نتھنے دے اتے ایک پٹی بنی جائے تاکہ وہ نہ کرے، ٹپے نہ جی، کدے نہ، انہوں قابو کیتا جائے، اس پٹی نو کہندے نے حکمہ، اللہ اکبر، انہوں کی کہندے نے جی العزیز الحکیم، اللہ او طاقت والا ہے جڑے ویلے وہ اپنی طاقت منوان تے آندا ہے کوئی شے پھڑک نہیں سکدی، وہ انتشار کو ختم کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے حکیم کو حکیم کہتے ہیں کہ وہ اعضاء کے فساد کے انتشار کو ختم کرتا ہے۔ ہاں، حکیم کو حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اعضاء میں جو انتشار ہوتا ہے اس کو اعتدال پہ لاتا ہے، انہیں قابو کرتا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، یہ قدرت والا میرا اللہ، یہ طاقت والا میرا اللہ، تے پھر میں آج اقرار کرنا میں بھوکا تے مر جاؤں گا، مخلوق تے نال میں اپنا تعلق نہیں انجدہ بنا سکدا جنجدہ میرا اپنے اللہ دے نال ہے، تعلق نبھاواں گا سارے دے نال، پر دل وچ وساواں گا اپنے اللہ نو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، میری دعا کرنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم اشف مرضانا شفاء کاملا عاجلا من كل داء ظاہر و باطن، اللہم اشف مرضانا شفاء کاملا عاجلا من كل داء ظاہر و باطن، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔